السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل حدیث حضرات کا کام چونکہ دھوکہ دینا ہوتا ہے، ان کو جہاں فائدے کی چیزیں نظر آتی ہے وہاں وہ لے لیتے ہیں، جہاں ان کو یہ دکھتا ہے کہ یہاں پر فتنہ پھیلانا ہے تو وہاں پر فتنہ پھیلانے کی مکمل کوشش کرتے ہیں۔ اسی میں سے ایک مسئلہ مرد عورت کی نماز میں فرق۔ میرا مقصد یہاں پر دلائل دینا نہیں ہے، کچھ باتوں کو واضح کرنا ہے۔ عام طور سے مرد عورت کی نماز میں فرق کے اوپر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز پڑھو اس طریقے سے جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ حدیث بخاری میں، حالانکہ مکمل حدیث یہ لوگ پڑھیں گے تو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ کن کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ نبی مردوں کی بھی وہی ہیں، عورتوں کی بھی وہی ہیں، تو نماز پڑھنے کا طریقہ مردوں کے لیے بھی وہی رہے گا، عورتوں کے لیے بھی وہی رہے گا۔ اس طریقے سے امت کو یہ گمراہ کرتے ہیں اور اپنی عورتوں کو جو ہے بے حیا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث حج کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے یہی فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج ایسے ادا کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو، یعنی مجھ سے اپنے حج کا طریقہ تم لو۔ اور اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک ہی بار حج کیا ہے، تو حج کا طریقہ بھی ایک ہی رہے گا، مردوں کے لیے بھی وہی رہنا چاہیے، عورتوں کے لیے بھی وہی رہنا چاہیے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے معاملات میں مرد عورت میں فرق ہے حج میں، اور اس فرق کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں، لیکن یہی فرق عورتوں کے مرد عورت کی نماز میں یہ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ جیسے اب یہ فرقہ اہل حدیث والے جو ہے، ان کی عورتیں صفا اور مروہ کے درمیان مرد حضرات صحیح کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، لیکن کیا ان کی عورتیں بھی دوڑ لگاتی ہے؟ اگر دوڑ نہیں لگاتی ہے تو عورتوں کی دوڑ لگانے سے منع والی حدیث کہاں ہے؟ اللہ کے نبی نے صراحت کے ساتھ کہا ہو کہ عورت نہیں دوڑے گی، صرف مرد دوڑیں گے، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اور حالانکہ دوڑنے والی جو سنت ہے وہ خود عورتوں سے مروی ہے نا، عورت سے مروی ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ دوڑی تھی، تو عورت کو تو بدرجہ والا دوڑنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی عورتوں کو دوڑنے سے منع کرتے ہیں، مردوں کو دوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور اس فرق کی کوئی حدیث ان کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے رمل کا مسئلہ ہوتا ہے کہ رمل جو کیا جاتا ہے شروع کے چکروں میں سینہ نکال کر چلنا، اس کو رمل کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے مرد حضرات تو رمل کرتے ہیں، جب ان کو موقع ملتا ہے تو سینہ نکال کر اکڑ کر دوران طواف اس طریقے سے چلتے 3 چکروں میں، لیکن کیا اس بہادری سے ان کی عورتیں چلتی ہیں؟ آپ دیکھیں گے کوئی بھی اہل حدیث کی عورتیں رمل نہیں کرتی ہے۔ آخر اس فرق کی حدیث دکھا سکتے ہیں کہ عورت کے لیے اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ عورت رمل نہیں کرے گی، مرد رمل کریں گے، اس فرق کی کوئی حدیث نہیں، لیکن یہاں پر فرق مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے مرد حضرات بلند آواز سے طواف کے دوران ذکر و اذکار کرتے ہیں، یا لبیک وغیرہ جو بھی کہنا سب بلند آواز سے، لیکن عورتیں آہستہ۔ لیکن ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ حج کے دوران جو ہے نا عورتوں کو آہستہ یہ سب کرنا ہے اور مرد کو جو ہے تیز آواز سے اس طریقے سے کرنا ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ اس سے مراد مرد عورت ایک جیسی نماز پڑھے۔ پوچھنا یہ ہے کہ جب نماز ایک جیسی پڑھنی ہے تو پھر باجماعت نماز میں جب امام ولا ضالین کہتا ہے تو مرد بلند آواز سے آمین کہتے ہیں، لیکن عورتیں آہستہ آمین کہتی ہے۔ تو عورتیں آہستہ آمین کیوں کہتی ہے؟ کیا اس فرق کی کوئی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو مرد لوگ تو زور سے آمین کہیں گے، لیکن عورتیں جو ہیں وہ آہستہ آمین کہیں گی، ان کی عورتیں تو آہستہ آمین کہتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اکثریت، ان کی جو اکثریت ہے، فرقہ اہل حدیث کی جو اکثریت ہے وہ ننگے سر نماز پڑھتی ہے، لیکن ان کی عورتیں ایسا نہیں کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس فرق، آپ یہ کہیں گے کہ ان کا سر جو ہے وہ سطر میں داخل ہے، تو دیکھیے سطر کا مسئلہ یہ تو ہم تو پہلے سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں نا کہ بھائی سطر ہی کی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ سجدہ جو ہے سورین اٹھا کر نہیں کرے گی، وہ پورا کھول کے رکوع نہیں کرے گی، تھوڑا سمٹ کر جو ہے وہ نماز پڑھے گی، تو ہم تو سطر ہی کی وجہ سے پورے احکام میں فرق رکھے ہیں، لیکن آپ کے یہاں تو ایسا کوئی فرق ہے نہیں، تو سطر کا مسئلہ تو آپ کے لیے اٹھانا ہی جائز نہیں ہے۔ تو آپ کی عورتیں بھی ننگی نماز پڑھیں، کیونکہ آپ کی اکثریت اگر ننگے سر نماز پڑھتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حساب سے اگر بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے تھے، تو پھر آپ کی عورتوں کو بھی اسی طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے۔ کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے کہ نماز کے دوران جو ہے عورتیں جو ہے اپنے سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھے گی اور مرد جو ہے اپنے سر کو کھول کے نماز پڑھیں گے، ایسی کوئی حدیث آپ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے مرد و عورت ایک ہی صف بناتے ہوں یا مرد عورت کی صفوں میں بھی فرق ہوتا ہے؟ فرق بالکل ہوتا ہے، حالانکہ فرق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مرد عورت کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں کرنا ہے نا، لیکن صف میں تو آپ فرق رکھتے ہیں۔
اچھا، اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس تم نے مطلب یہ لیا کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ہمیشہ امامت کروائی، کیا تمہاری عورتیں بھی تمہاری امام بنتی ہے یا یہاں بھی فرق کرتے ہو؟ بھائی عورتیں امام کیوں نہیں بنتی ہے؟ عورتیں کبھی نماز کیوں نہیں پڑھاتی ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد عورت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے جب ان کے یہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی، صحابہ کرام نے بعد میں امامت کرائی، عورتیں کبھی کیوں نہیں امامت کرائی مردوں کی؟ کیا اس فرق کے اوپر کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ یقیناً کسی سوال کا جواب نہیں ہے ان کے پاس حدیث کی روشنی میں. ہمیں حدیث یعنی یا تو اللہ کا قول ہونا چاہیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست فرمان ہونا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ منافقت کرتے ہیں اور حج کے مسائل میں باضابطہ فرق رکھتے ہیں یہ لوگ، لیکن یہی فرق کی بات جب اس میں کہی جاتی ہے نماز میں تو وہاں فرق نہیں کرتے. اچھا، حج میں یہ کہتے ہیں کہ فرق نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے بے پردگی ہوگی، عورتیں سینہ نکال کر کیسے چل سکتی ہے، عورتیں دوڑ کیوں سکتی ہے؟ بھائی یہی کام تو ہم نماز میں بھی کہہ رہے ہیں کہ نماز میں بھی اس طریقے سے نماز پڑھے گی جیسے آپ کی عورتیں نماز پڑھتی ہے. بے پردگی ہے یہ کہ سورین اٹھا کر نماز پڑھے گی عورتیں. اچھا، اسی طریقے سے کھڑے ہونے کا طریقہ پیر سے پیر ملا کے لوگ عام طور سے کھڑے ہوتے ہیں. آپ یہ بتائیے کیا اس طریقے سے ان کی عورتیں بھی کھڑی ہوں گی پیر سے پیر ملا کر؟ کتنا بے حیائی والا طریقہ نظر آئے گا یہ، اور کتنی بے شرمی والی بات ہے کہ عورتیں اس طریقے سے لمبا پیر پھیلا کر کھڑی ہوگی. تھوڑا آپ اس کو دیکھیے، وہ طریقہ ہی بے ادب لگے گا آپ کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احادیث ان کے پاس نہیں ہے، صرف احادیث کا ڈھنڈورا یہ لوگ پیٹتے ہیں. جہاں پر ان کو اجماع ان کے موافق نکلتا ہے وہاں پر اجماعی مسئلے کو مان لیتے ہیں، جہاں پر اجماع ان کے خلاف یا اجماع کو مان لینے میں چونکہ فتنہ نہیں پھیلا سکتے ہیں، اجماع کی مخالفت کرنے میں فتنہ پھیلانا آسان ہوتا ہے، تو وہاں پر اجماع کو نہیں مانتے ہیں. اللہ تعالی ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے. واللہ اعلم بالصواب.